رفع الیدین کا صحیح طریقہ یہ ہے کہ مالک بن حویرث نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد، آپ لوگ ہوش میں ہیں کہ جوش میں ہیں؟ مالک بن حویرث کی روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد انہوں نے کہا انی ارید ان اصلی بکم، یعنی میں چاہتا ہوں کہ آپ کو نماز پڑھ کر بتاؤں، وما ارید الصلاۃ، کہ نماز کا وقت نہیں ہے۔ تو مالک بن حویرث نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد نماز پڑھی، اور ان کے شاگرد جو غالباً عمر بن سلمہ وغیرہ روایت کرتے ہیں کہ انہوں نے کیسے کیا، کان یرفع یدیہ حذو منکبیہ، اپنے دونوں ہاتھوں کو اٹھایا اپنے مونڈھوں کے بالمقابل، یہ مونڈھا ہے بالمقابل، اذا افتتح الصلاۃ واذا کبر للرکوع واذا رفع راسه من الرکوع رفعهما كذلك، رکوع میں تکبیر تحریمہ کے وقت اور تکبیر رکوع میں جاتے وقت، رکوع سے اٹھتے وقت، اس طرح سے مونڈھوں کے بالمقابل۔ اور یہی روایت کن سے ہے؟ حضرت عبداللہ بن عمر سے بھی ہے، جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد انہوں نے حدیث نقل کی مونڈھوں تک۔ تقریباً بخاری میں 5 حدیثیں ہیں اور مسلم میں 5 یا 6 حدیثیں ہیں، تمام میں حذو منکبیہ کا ذکر ہے، بعد میں فروع اذنیہ یعنی کان کی لو تک، یہ کان کی لو اور مونڈھا دونوں کا ذکر ہے۔ تو خلاصہ یہ ہوگا کہ اگر ایسے کیا جائے، یہاں سے شروع کیجئے تو یہ جو ہوتا ہے کان کی لو تک پہنچ جاتا ہے، کیونکہ محدثین کے نزدیک اگر 2 حدیثیں آ جائیں تو سب سے بہتر ہے کہ تطبیق دی جائے، تطبیق ہو سکتی ہے آسانی کے ساتھ۔ اور ایسے قبلے کی طرف رکھیے، تلوار مت ماریے، ایسے رکھیے گا تو یہ ایک طرح سے ہاتھوں کے اوپر دباؤ بھی پڑتا ہے، اور اللہ کی طرف سے جسمانی قوت اور روحانی قوت بھی اسے حاصل ہوتی ہے، اس لیے کہ ایک ایکسرسائز بھی ہے، روحانی ایکسرسائز بھی ہے کہ اگر آدمی ایسے ہاتھ رکھے تو ہاتھ مونڈھے کے بالمقابل آتا، نچلا حصہ اور اوپری حصہ جو ہے کان کے لو تک آتا ہے۔ یہ بالکل اتھینٹک حدیثیں ہیں، لیکن بعض حسن درجے کی حدیثیں ہیں جس میں نین الاوطار وغیرہ پڑھی ہے، علماء ہیں تو جا کے دکھلائیں ان کو، لیکن آپ لوگوں کے پاس ٹائم کہاں ہے؟ حدیث سننے کا، پڑھنے کا شوق کہاں رہا؟ موبائل نے اور فیس بک نے تو ایسا نشہ چڑھا دیا کہ ہمیں موقع ہی نہیں ملتا۔ تو آپ وہ حدیثیں جو پڑھیے گا، منتقی جو امام شوکانی وغیرہ نے نیل الاوطار اس کی شرح کی ہے، اس میں کئی روایتیں اس طرح کی ملتی ہیں جس سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ اگر یہاں تک نہیں اٹھا سکا، سینے تک بھی اٹھا دیا تو انشاءاللہ کوئی حرج نہیں ہے۔ یہ حدیث حسن درجے تک ہے، یعنی سینے تک کم سے کم۔ لیکن بعض حضرات کو دیکھتے ہیں ایسے اٹھاتے ہیں، ایسے اٹھاتے ہیں، اس سے بہتر ہے کہ تم نمازی اٹھاؤ ہی نہیں، یہ تو مذاق ہے۔ اللہ کے نبی نے مونڈھوں تک اٹھایا یا سینے تک، لیکن ایسے کرنا یہ درست نہیں ہے۔ اسی طریقے سے بعض بزرگوں کو یہ دیکھا جاتا ہے کہ دعا کرتے ہیں، اللہ ان کی دعا قبول کرے، ابھی بھی دیکھا ایسے دعا کرتے ہیں۔ میرے بھائی ایسے نہیں کرنا، میرے بھائی یہ آپ کے سوال سے زیادہ جواب دے رہا ہوں، یقیناً آپ کی شان میں گستاخی تو ہے، لیکن ہو سکتا ہے اس میں اللہ تعالیٰ کچھ فائدہ نکال دے۔ وہ یہ کہ دیکھا جا رہا ہے کہ دعا ہمارے بھائی لوگ کرتے ہیں، ایسے دعا کرتے ہیں۔ میرے پیارے بھائیو، دعا کرو تو اللہ کے نبی کے بارے میں باب رفع الایدی فی دعا، امام بخاری نے باب باندھا ہے، انس بن مالک کی حدیثیں اور بھی کئی روایتیں ہیں کہ اللہ کے نبی جب دعا فرماتے تھے صلی اللہ علیہ وسلم تو آپ کے بغل کی سفیدی جو ہوتی ہے نا ظاہر ہوتی تھی، ایسے نہیں کرتے تھے، ایسے چہرے کے بالمقابل۔ یہ بالکل صحیح روایت ہے، چہرے کے سامنے یہ مونڈھا کھلا رہنا چاہیے۔ اور کچھ روایتیں میں نے تلاشی ہیں علامہ البانی کی تحقیق سے، میں علامہ البانی کا مقلد نہیں ہوں، معاف کرنا، کیونکہ مجھے ان کی تحقیق پسند ہے، اس لیے میں پیش کرتا ہوں۔ تو بعض روایتیں ہمیں ایسی ملی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سینے تک بھی ہاتھ اٹھایا ہے، لیکن تمام حالتوں میں مونڈھا جو ہوگا وہ کیا ہوگا؟ ایسے الگ نہیں، یعنی یہ دونوں ہاتھ جو ہے بغل سے الگ رہیں گے، یہ بغل کی سفیدی کھلی رہے گی، یہ سنت ہے۔ انشاءاللہ اس میں عاجزین کی ساری بھی ہوتی ہے، اور سنت کے مطابق دعا کریں گے تو دعا بھی قبول ہوگی۔ تو انشاءاللہ ہم سب اب ایسے دعا کریں گے انشاءاللہ، ٹھیک ہے نا؟ یہ بغل کی سفیدی ظاہر ہونی چاہیے، جزاکم اللہ خیر۔ اور یہ جو استسقاء میں اتنا لمبا اٹھاتے تھے وہ استسقاء کے لیے آیا ہے، چاہے ایسے کریں یا ایسے کریں، یہ استسقاء کے لیے آیا ہے، لیکن ہم حالات میں چہرے کے اوپر یا اتنے پر بھی رکھیں تو یہ بغل کی سفیدی کھلی رہنی چاہیے۔ اللہ ہمیں صحیح سمجھ نصیب فرمائے اور علم کا حریص عطا فرمائے اور علم کے مطابق عمل کرنے کی توفیق دے۔ اللہم اہدنی وسددنی۔ آپ حضرات سے گزارش ہے کہ اس کار خیر میں حصہ لیجیے، اور اللہ آپ کے لیے اس کو صدقہ جاریہ بنائے اور شیخ کی خدمات کو قبول فرمائے، اور ہم سب کو اللہ تعالیٰ دنیا آخرت کی بھلائی سے نوازے۔ سبحانک اللہم و بحمدک، واشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔